یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار جو ہے ہماری کلفہ آئس کریم جو ہے وہ بن کے تیار ہوئی ہے۔ آپ اس کی ماشاءاللہ سے کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں، اس میں بالکل بھی جو ہے کرسٹل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گائز بازار سے زیادہ مزے کا جو ہے نا یہ ہماری آئس کریم تیار ہوتی ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گائز میں آج آپ کے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار کلفہ آئس کریم کی ریسیپی۔ یہ کھویا کلفہ میں نے بنایا ہے، بہت ہی لذیذ بنا ہے اور آپ یقین کریں بہت ہی زیادہ ماؤتھ واٹرنگ ہے اور بالکل بازار سے زیادہ مزے کا بنا ہے، اور اگر آپ میری ریسیپی کو ٹرائی کریں گے تو آپ کا کلفہ میرے سے زیادہ مزے کا بنے گا۔ ہاں جی، تو ویورز اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف۔ تو ریسیپی جو ہم آج بنانے جا رہے ہیں یہ ہے کھویا کلفہ آئس کریم، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ میں نے 3 کلو دودھ لیا تھا جو کہ ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ یہ فل کریم ملک تھا اور یہ پہلے سے بوائل نہیں تھا، تو میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھا اور یہ ماشاءاللہ سے کرنا شروع ہو گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اس کے باقی انگریڈینٹس ہیں ان میں آ جاتی ہے ملائی۔ یہ آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک جو ہے پیالی ملائی کی فریز ہوئی لی ہے، کیونکہ یہ میں نے آلریڈی فریز کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میں نے لی ہے یہ 3 سے 4 ٹیبل سپون چینی کے ہیں، اور یہ میں نے جو ہے نا بریڈ کرمس لیے ہیں براؤن بریڈ کے۔ میرے پاس براؤن بریڈ موجود تھی، تو اس میں چونکہ ہم بریڈ یوز کرتے ہیں تو میں نے اس کے بریڈ کرمس خود تیار کیے ہیں۔ اگر آپ کو بریڈ کرمس کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں نیکسٹ بریڈ کرمس کی جو ہے ریسیپی بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یوٹیوب پر، ٹھیک ہے گائز۔ اور اس کے ساتھ میں نے لیے ہیں ڈرائی فروٹ میں پستہ لیا تھوڑا سا، اور یہ لیے ہیں بادام، اور ساتھ 3 سبز الائچیاں لیا۔ اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے نا 3 کلو دودھ میں سے یہ 1 گلاس جو ہے یہ نکال لیا تھا دودھ، چونکہ میں اس میں بریڈ کرمس کو بھی گو کے اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ اور گائز اگر آپ میری ریسیپی کو ایز اٹ از فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ میرے سے زیادہ مزیدار جو ہے کلفہ آئس کریم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو دودھ ہمارے پاس کر رہا ہے نا، اس کے اندر اب میں نے الائچیاں ایڈ کر دی ہیں جو میرے پاس 3 تھیں ان کے بیچ۔ تو اب جیسے ہی یہ تھوڑا سا اور پک کے ابل کے جو ہے کر کے اور کرتا ہے، تقریباً اس کو میں ہاف تک لے جاؤں گی، اور یہ بہت ہی مزیدار اور کریمی بنے گا، اس میں آپ کو کھوئے کا ٹیسٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ آج میں کھویا کلفہ جو ہے نا آئس کریم آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو گائز میں اس کو مزید تھوڑا سا اور پکا لوں، پھر میں آپ کے پاس لے کے آتی ہوں۔ یہ دیکھیں گائز، یہ بالکل فائن جو ہے نا بریڈ کرمس ہیں، یہ جو میں نے خود ہی ہوم میڈ تیار کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے میں بول کے اندر ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی جگہ جو ہے بریڈ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کو میش کرنے میں بعد میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، وہ پھر فائن اس طرح جو ہے نا ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے 1 گلاس جو ہے نیم گرم دودھ کا رکھا ہوا ہے، تو میں اس کو کر دوں گی اس کے اندر ایڈ۔ اور اس کو اس سے ایڈ کرنے کا یہ فائدہ ہمیں بینیفٹ ہوگا کہ یہ اس کے اندر اچھی طریقے سے پھول جائے گا، اور اس کے اندر جب ہم اس کو جو ہے جب ہم اس کو اپنی آئس کریم میں ایڈ کریں گے تو یہ ماشاءاللہ سے بالکل ہی فائن ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں ہمارا دوسری طرف دودھ بوائل ہو رہا ہے، اور یہ جیسے کہ 3 کلو دودھ ہے تو میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ 1 kg رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کو ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے، اور اس کے ساتھ جو میں نے ڈرائی فروٹس رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم کر لیں گے تھوڑا باریک کوٹ لیں گے۔ گائز بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، بہت ہی مزیدار ریسیپی تیار ہوتی ہے بن کے، تو آپ میری ریسیپی کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو یہ دیکھیں ہمارا دودھ جو ہے کر رہا ہے، اس کو میں مزید جو ہے پکاؤں گی، اس کا میں انشاءاللہ کھویا تیار کروں گی۔ یہ دیکھیں گائز، یہاں پر ہمارے دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر میں یہ جو اپنی ملائی ہے وہ ایڈ کر دوں گی۔ یہ فریش ملائی ہے، اور اس سے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کریمی ٹیسٹ بنے گا، اور انشاءاللہ بازار سے مزیدار آپ کی کلفی جو ہے نا بن کے تیار ہوگی۔ تو اب ہم اس سے مزید پکائیں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب اس کے اندر ہم چینی ایڈ کریں گے۔
یہ ہم تھوڑی سی چینی اس لیے ایڈ کریں کیونکہ دودھ کا ذائقہ خود بھی تھوڑا میٹھا ہوتا ہے، اور چونکہ میں نے اس کو پکانا بہت زیادہ ہے تو اس کو میں ہاف سے بھی کم لے جاؤں، کیونکہ یہ 3 کلو دودھ تھا تو اس کو 1 کلو جب رہ جائے گا تو دودھ کی اپنی بھی مٹھاس ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں نا ملائی، تو اس کا بہت ہی مزیدار اور کریمی ٹیسٹ بنتا ہے، اور بہت ہی جو ہے نا وہ لذیذ بن کے تیار ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اس کے اندر جو ہے نا میں ایڈ کروں گی بادام اور پستہ، جو میں نے کاٹا ہوا ہے۔ اور اب ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے پکائیں گے۔ اور دوسری طرف جو میں نے بریڈ کرمس میں دودھ ڈال کر ایڈ کیا ہوا ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے پھول چکا ہے، لیکن ابھی میں اس کو ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ ابھی میں نے جو ہے دودھ کو اور پکانا ہے، پھر میں اس کے اندر اس کو ایڈ کروں گی۔ گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پک رہا ہے اور یہ کیسے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے پاس سے بالکل نہیں ہلنا، اس کو اپنے وقفے سے جو ہے نا اپنے اس کو ہلاتے رہنا ہے، اور ساتھ میں اس کے کنارے جو ہے وہ بھی اپنے صاف کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہماری جو ہے کلفی تیار ہوگی۔ ہاں جی، اور گائز ایک چیز جو ہے وہ میں ایڈ کرنا بھول گئی کہ اگر آپ کے پاس فریش ملائی جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی ملک پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، اور ان کیس اگر آپ کے پاس ملک پاؤڈر بھی اویلیبل نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہم صرف اس کو تھوڑا سا کریمی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو ایز اٹ از بھی بوائل کر کے اچھے طریقے سے اس کو کاٹ کے بھی جو ہے اس کی کلفی جو ہے نا تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ گائز دیکھ سکتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ ابھی مجھے ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے، اور اس کو میں 10 منٹ جو ہے اور پکاؤں گی ابھی، کیونکہ ابھی اس کی کنسسٹنسی ویسی نہیں ہوئی جیسے مجھے چاہیے، مجھے یہ تھوڑا سا اور تھک چاہیے، جیسے ملائی کی شیپ کا ہوتا ہے نا، مطلب کھوئے کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے مجھے ویسے میں چاہیے۔ اب گائز اس سٹیج پر جو ہے ہم اس کے اندر ونیلا ایسنس کے 1-2 قطرے ڈراپس جو ہیں وہ ایڈ کریں گے۔ یہ بھی بالکل آپشن ہے، اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ ڈال لیں، اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ بے شک نہ ڈالیے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت پیاری خوشبو آتی ہے، اور اس کا جو ہے نا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس کر دیتا ہے ونیلا ایسنس جو ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے پک رہے ہیں، ابھی میں اس کو مزید اور تھوڑا سا بناؤں گی۔ اب ویورز دیکھیں آپ، یہ ماشاءاللہ سے کھویا جو ہے تیار ہو رہا ہے، تو اب اس کے اندر جو ہے میں نے جو بریڈ کرمس بھگو کے رکھے ہوئے تھے نا دودھ کے اندر ہی، وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مزید ہلائیں گے۔ اب ہم اسے اتنا تھوڑا سا اور پکائیں گے کہ یہ اور تھک ہو جائے۔ آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، جیسے کہ اس کے اندر مکس ہو جائے گا نا اچھے طریقے سے تو اس کی بہت مزیدار لک بن جائے گی۔ گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جب یہ کھویا تیار ہونے پر آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر ایسے کے بوائل آتے ہیں اس کے اوپر، یہ دیکھیں اب آپ اس کی کنسسٹنسی بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے آلموسٹ جو ہے وہ ڈن ہے، لیکن میں اس کو مزید اور پکاؤں گی تاکہ یہ مزید اچھا بن جائے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ گائز میری ریسیپی کو ایز اٹ از فالو کیجیے گا، ماشاءاللہ سے اس کی اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس لیول پر کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی۔ میری ریسیپی کو ایز اٹ از فالو کیجیے گا اور مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کی ریسیپی جو ہے مجھ سے بھی اچھی بنے۔ اور میں اس کو وقتاً فوقتاً ہلا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں گائز اٹ از آلموسٹ ڈن۔ اس کو تقریباً جو ہے نا آدھا گھنٹہ لگا ہے مکمل پکاتے ہوئے۔ یہ گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کلفہ آئس کریم جو ہے یہ ڈن ہو گیا ہے،
تو میں اس کے کنارے اچھے طریقے سے صاف کر لوں گی، اور اس کو جو ہے نا میں ابھی پلیٹر میں پلیٹ آؤٹ نہیں کروں گی، اس کو میں پہلے جو ہے نا روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ یہاں پر میں اس کا فلیم کرتی ہوں آف، اور آپ یہ دیکھیں اس کی لک دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو یہ مسالہ سے بالکل کھویا تیار ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب میں اس کو روم ٹیمپریچر پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ جیسے یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے پھر میں آپ کو پلیٹر میں ڈال کے دکھاتی ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا کرنا ہے کہ یہ آئس کریم کی طرح جمے۔ گائز یہ دیکھیں، ایک تو میں نے اسے کاٹ کر کے کھویا بنا لیا ہے، کہ آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ میں نے اس کو روم ٹیمپریچر پر بالکل ٹھنڈا کر لیا۔ تو اب اس کو میں پلیٹر میں پلیٹ آؤٹ کروں گی۔ تو یہ میں نے ایک جو ہے پلیٹر لیا ہے، آپ اس کی جگہ کوئی ٹفن بھی لے سکتے ہیں جس کا اوپر ڈھکن بھی ہو۔ تو اس کو میں بعد میں ایئر ٹائٹ کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گی۔ تو پہلے جو ہے میں اس کے اندر جو ہے نا ایڈ کرتی ہوں، یہ دیکھیں۔ تو گائز اس کی میں نے ایک لیئر لگا لیا، اور اس کے اوپر جو ہے نا میں تھوڑا سارا اس طرح ڈرائی فروٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سپرینکل کروں گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اب اس کے اوپر جو ہے میں سیکنڈ لیئر لگاؤں گی۔ پھر اس کو میں اوپر سے ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ لیئر آؤٹ کروں گی۔ آپ کو میرے ویڈیو میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر بھی جو ہے نا ڈالا تھا۔ اچھے طریقے سے میں اس کے اوپر کروں گی۔ تو گائز میری آئس کریم جو ہے وہ تھوڑی ساری بول سے تھوڑی سی زیادہ تھی، تو وہ میں نے ایک کٹوری بھی ساتھ بنا لیا ہے، اور جو ہے میں اس کو فائنل لک دوں گی تھوڑی سی، اور پھر میں اس کو جو ہے فریج میں رکھ دوں گی ایئر ٹائٹ کر کے، اور میں آپ کو ایئر ٹائٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے میں نے اس کو ٹیسٹ کیا، بہت ہی مزیدار جو ہے نا ہماری کلفہ آئس کریم تیار ہوئی ہے، کھویا کلفہ آئس کریم۔ اور جیسے یہ ٹھنڈی ہوگی نا تو بہت ہی لذیذ لگے گی انشاءاللہ۔ تو گائز یہ ہو گیا ہمارا پلیٹر تیار۔ یہ دیکھیں گائز، اب ہم اس کو ایئر ٹائٹ کرنے کے لیے میں نے ایک لفافہ لیا، اور اس کو دونوں طرف سے جو ہے نا میں نے کاٹ لیا۔ اب جو ہے اس کو میں دیکھوں گی کس طرف سے آتا ہے پورا، اور ہم نے اس کو اس طرح رکھنا ہے کہ یہ نیچے سے جو ہے نا اس آئس کریم کو نہ لگے۔ تو پھر میں ایک طرف سے پکڑ کے دھاگا جو ہے اس کو ایئر ٹائٹ کرنا شروع کروں گی۔ یہ دیکھیں میں نے شاپر جو ہے وہ میں نے سائڈوں سے اس کا فکس کر لیا۔ اب جو ہے نا میں ایک طرف سے دھاگا پکڑوں گی، اور دوسری طرف سے جو ہے نا میں اس کو ایئر ٹائٹ کرنا شروع کروں گی۔ اس کو ایئر ٹائٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا برف والے کرسٹلس نہیں بنتے، اور یہ آئس کریم جو ہے نا وہ پھر آئس کریم کی طرح ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اچھے طریقے سے ایئر ٹائٹ کریں گے۔ اسی لیے میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ٹفن ہو ایئر ٹائٹ کرنے والا تو آپ اس کے اندر جو ہے بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے گائز۔ تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے ہمارا ایئر ٹائٹ۔ اب اس کو میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے لیے نا فریزر میں فریز کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو اس کے ریزلٹ دکھاؤں گی۔ اور اسی طرح میں اس کٹوری کو بھی جو ہے نا اسی طرح ایئر ٹائٹ کروں گی، اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے نا فریز کر لوں گی، اور پھر میں آپ کو اس کے ریزلٹس دکھاؤں گی۔ ملتے ہیں گائز پھر 5-6 گھنٹے کے بعد ریزلٹس کے لیے۔ یہ دیکھیں گائز، تقریباً جو ہے 6 گھنٹے کے بعد میں اس کو آپ کے سامنے کھولنے لگی ہوں، اور میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں۔ I can't wait to open it very rapidly۔ جلدی جلدی سے اس کو کھولتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کھل گیا، ماشاءاللہ۔ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست جو ہے یہ جم کے تیار ہوا ہے۔ یہ آپ کو میں قریب سے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں گائز، اس کی لک دیکھیں،
माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा जो है ये बन के तैयार हुआ है। अभी मैं आपको इसके स्कूप आउट करके भी दिखाती हूँ कितना माशाल्लाह से प्यारा, और बहुत ही फाइन जो है ना, इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं है, इसको देखने से पता चल रहा है। ये देखें गाइस, मैं आपको स्कूप आउट करके दिखा रही हूँ माशाल्लाह से बहुत ही ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार हुई है। आप इसकी माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी जो है क्रिस्टल नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से गाइस, बाज़ार से ज़्यादा मज़े का जो है ना ये हमारी आइसक्रीम तैयार होती है, तो आप इसको देख सकते हैं। और गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुल्फ़ा खोया आइसक्रीम कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।